میں بار بار یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان میں یہ جو ہیلتھ کیئر کا نظام ہے اس کو ہم نے جلد سے جلد ہیلتھ کیئر بنانا ہے، یہ ابھی سک کیئر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس علاقے کے رہنے والے لوگ بیمار کم پڑیں اور اس بیماری سے بچنے کے لیے ٹیکے لگائے جاتے ہیں۔ 13 بیماریوں سے بچنے کے لیے 13 ٹیکے لگاتی ہے سرکار، گورنمنٹ آف پاکستان۔ ان ٹیکوں کو لگوانا ہے، پھر یہ جو اس میں پولیو بھی شامل ہے، اور پولیو کے قطرے کی یہ مہم آ رہی ہے۔ سب لوگوں کو کہتا ہوں، علاقے کے لوگوں کو کہتا ہوں، آپ لوگوں کو کہ یہاں پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ دیکھیں پولیو کا کوئی علاج نہیں ہے، خدا نہ خواستہ اگر وہ لگ گیا، پولیو کے لیے صرف احتیاط ہے۔ کینسر کا علاج ہے، پولیو کا علاج نہیں، دنیا میں کہیں پولیو کا علاج نہیں۔ تو پولیو سے بچنے کے لیے جو قطرے پلانے کی مہم شروع ہونے والی ہے 2 تاریخ سے، اس میں بھرپور سب نے حصہ لینا ہے، اور اس جگہ کو ایک ہیلتھ کے حوالے سے لوگوں کو آگہی فراہم کرنے کا ایک ادارہ بنائی۔ اس کو جو لوگ آئیں اس کو ایجوکیٹ کریں، ان کو بتائیں کہ بھائی آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آپ خواتین یہاں پر آئیں، یہاں پہ کپلز آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، سب کو جو ہے وہ پاکستان میں یہ جو آبادی کا جو ہمارے یہاں سلسلہ ہے اس کو تھمنا اور رکنا پڑے گا۔ دنیا میں کوئی بھی ملک 2% فرٹیلٹی ریٹ سے جو بھی زیادہ ہوا ہے، 2 سے زیادہ فرٹیلٹی ریٹ ہے جس کا، وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمارا 3.6 ہے، ہمارا 3.6 ہے، اور یہ ہم اس کو ضرور کم ہونا ہے، اس فرٹیلٹی ریٹ کو ضرور۔ تقریباً 62 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں پاکستان میں ہر سال، جو کہ ایک نیوزی لینڈ کی پوری آبادی سے بڑی آبادی ہے۔ ہر سال ہم ایک نیوزی لینڈ سے بڑی آبادی ایڈ کر رہے ہیں پاکستان میں۔ دیکھیے پاکستان میں 10,000 ماؤں کی ڈیتھ ہوتی ہے ہر سال۔ ہر 10,000 پریگنینسی کیسز میں 400 مائیں مر رہی ہیں۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ تو ہر 10,000 پہ دنیا میں یہ ریشو، پریگنینسی میں ماؤں کے مرنے کا ریشو 0.1% بھی نہیں ہے۔ دنیا میں ہر 10,000 پہ ایک ماں نہیں مر رہی۔ ہمارے یہاں ہر 10,000 پریگنینسی کیسز میں 400 ڈیلیوریز میں 400 ماؤں کی ڈیتھ ہو رہی ہے۔ 400 بولنا آسان ہے، ہر سال 10,000 جنازے اکٹھے رکھو ذرا، ہے بھائی، یہ 10,000 جنازے اکٹھے رکھو اور دیکھو کیا کوہرام مچتا ہے ملک کے اندر۔ تو ضروری ہے کہ ہم اسی کا افسوس منائیں جو بم سے اور گولی سے مرے، دھماکے سے مرے، دہشت گردی سے مرے، آگ میں جل کر مرے۔ ہم ضروری کہ ہم اسی کا غم منائیں۔ یہ جو مائیں خاموشی سے 10,000 مر رہی ہیں، اس کی روک تھام کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہونا چاہیے، اس کی کوئی جو ہے وہ ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں مر رہی ہیں؟ اس لیے کہ ان کی صحت کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ یہ جو پریگنینسی میں، یہ جو بچے کی پیدائش میں وقفہ ہے، یہ اس لیے ضروری ہے، ماں اور بچے کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ماں کو 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے، تو وقفہ دیا اللہ تعالیٰ نے، خود دیا وقفہ۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی دین ہے، ہم مار رہے ہیں اپنی ماں کو، تو کب سمجھیں گے ہم؟ کب عقل آئے گی ہمیں؟ بات کرو کہ بھائی ہمیں اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کرنا چاہیے، تو آواز آنے لگتی کہ بھئی یہودیوں کی سازش ہے۔ ابے مار رہے ہو تم یار اپنے گھروں میں لوگوں کو، ہمیں اس کو کنٹرول کرنا۔ ہم ہر چیز میں ہمارا کوئی عجیب ہی حال ہے، ہر چیز میں ہم شتر بے مہا کی طرح بالکل آزاد ہیں، ہر چیز میں کوئی سوچ سمجھ نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں تباہی بربادی کیوں ہو رہی ہے؟ اور ہم لا رہے ہیں تباہی بربادی، بھائی ہمارے ایٹیٹیوڈ لا رہے ہیں تباہی بربادی، ہمارے دماغوں کی خرافات تباہی بربادی لے کر آ رہی۔ 4، 10، 20، 50 لوگوں کی مرنے کی خبر آئے، ہیڈ لائن چلے، پورا ملک سوگ مناتا ہے۔ 10,000 مائیں مر رہی، کوئی سوگ ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ عجیب ہمارا طریقہ کار ہے۔ پریگنینسی جو ہے وہ بیماری نہیں ہے کہ بیماری میں مر رہے ہیں، دنیا میں اس کو بیماری نہیں سمجھی جاتی، لیکن ہمارے یہاں جو حشر کر رکھا ہے اس وجہ سے یہ اموات ہو رہی ہیں۔ جیسے امیجن کرو چھوٹے بچوں کی مائیں اس میں مر جائیں، کیا حشر ہوگا اس بچوں کا؟ کیا پرورش پاتے ہوں گے وہ بچے یار بغیر ماں کے؟ کیا حال ہوتا ہوگا اس گھرانے کا؟ تو خدا کے واسطے یہ صرف سرکار کا کام نہیں ہے، ہیلتھ کیئر انسان کی اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے۔ یہ تمام بچوں کی پیدائش میں وقفے سے لے کر اس کو پینے کا صاف پانی پلانے سے لے کر، پھر بچے کی پیدائش کے بعد اس کو 13 بیماریوں سے بچنے کے ٹیکے لگانے سے لے کر، پھر اس کے بعد اس کی انوائرمنٹ، سب چیزیں، جب جا کر اس ہسپتال کا کام شروع ہوتا ہے کہ یہاں پر پھر اس کے بعد کوئی مریض بن جائے تو پھر وہ یہاں پر آئے جہاں پہ سک کیئر ہوتی ہے۔ ہیلتھ کیئر اس سے باہر ہے، ہیلتھ کیئر تو انسان کے گھر کے اندر سے شروع ہوتی ہے۔ ہیلتھ کیئر تو بچوں کی پیدائش میں وقفے کا نام ہے، اس کو ٹیکے لگانے کا نام ہے، اس کو پینے کا صاف پانی پلانے کا نام ہے۔ کہیں وہاں پہ ڈاکٹر نہیں آ رہا، بھی کہیں دوا نہیں آ رہی، یہ ہے ہیلتھ کیئر۔ انسانوں کو مریض بننے سے بچانے کا نام ہیلتھ کیئر ہے۔ 25 کروڑ کی آبادی ہے، 62 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں، اگر اس کا 1% بھی بیمار روزانہ پڑے تو کتنے کروڑوں لوگ بیمار ہو کر آئیں گے؟ کتنے ہاسپٹل بناؤ گے؟ کتنے ہاسپٹل بناؤ گے؟ چلو آج جب ہم نے حشر کیا کر دیا ہے اس ہیلتھ کیئر کا کہ ہر آدمی جو ہے وہ بیمار پڑ کر اسپتالوں میں، چلو بھائی سرکار کو تو آپ برا کہہ دیتے ہو کہ وہاں پر انتظامات نہیں ہے، میرے ساتھ چلیں اس شہر کے بڑے سے بڑے ہسپتال کے اندر پرائیویٹ، جہاں پر لاکھوں روپے کی فیس ہے، تو وہاں پر کیا پھولوں کا گلدستہ
ہسپتال اگر کھڑے ہوئے مریض کے لیے 4 گھنٹے باری نہیں آتی، 4 گھنٹے باری نہیں آتی، انتظار کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر جگہ مریضوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے. جس نے اپنے یہاں ہیلتھ کیئر کا نظام اسٹیبلش کیا صحیح سے، وہاں پر وہ لوگوں کو مریض بننے سے بچاتے ہیں. وہ ہسپتال بنا کر مریضوں کا انتظار نہیں کرتے. یہ ہیلتھ کیئر نہیں ہے. ہیلتھ کیئر انسانوں کو مریض بننے سے بچانے کا نام ہے. آپ کسی بھی مریض کو 5 اسٹار ہوٹل کی فیسلٹی دو ہسپتال میں اور اس کو بولو مریض بن جاؤ، بنے گا؟ کوئی تیار ہوگا مریض بننے کے لیے؟ مجھے بتاؤ کہ کتنے اچھے سے اچھی جو ہے وہ آپ اس کو فیسلٹی دو، کوئی مریض بننا چاہے گا؟ تو ہمیں انسانوں کو مریض بننے سے بچانے کا کام کرنا ہے، ہم سب لوگوں کو. اور یہ ہاسپٹل میں ڈاکٹر کا کام نہیں، یہ تو سک کیئر کر رہے ہیں. ہمیں اپنے گھروں میں یہ شعور لے کر آنا ہے. اور یہ جو 10,000 مائیں ڈلیوری کے دوران مر رہی ہیں، یہ قتل ہے، قتل، یہ ان کا قتل ہے. اور میں آپ کو فتوے لا کر دے سکتا ہوں دنیا کے تمام اسلامک ریسرچ سینٹر کے بڑے بڑے علماء کے، کہ انہوں نے اس کو قتل قرار دیا ہے. اور وہ جو بچے کی نگہداشت نہیں ہو پا رہی، اس کی پرورش نہیں ہو پا رہی، آپ اس معاشرے کو زہر آلود کر رہے ہیں. اس میں کون سی بڑی سائنس ہے؟ تو ہمیں ان تمام مسئلوں کو، ورنہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس چیزوں کو نہیں ایڈریس کیا تو یقین جانے کہ یہ جو ہیلتھ کیئر کا نظام ہے، اس اے نیشنل سیکیورٹی ایشو. ہاں، میں اس کو نیشنل سیکیورٹی ایشو کہتا ہوں. اس اے نیشنل اکانومک ایشو. یہ آپ کے ملک کا معاشی مسئلہ ہے اور آپ کے ملک کی سیکیورٹی کی بقا کا مسئلہ ہے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ ذرا سے پیچھے چلو. کووڈ آیا، کووڈ دنیا میں کیا ہوا؟ اس میں کووڈ میں پرٹیکولر ملکوں میں ایک وقت میں بہت زیادہ لوگ بیمار ہونے لگے. وائرس کے ذریعے، کووڈ وائرس کے ذریعے ایک وقت میں بہت زیادہ لوگ بیمار ہونے لگے. تو کیا ہوا؟ امریکہ جیسا سپر پاور، اس کا ہیلتھ کیئر کا نظام کولیپس کر گیا، گر گیا. یورپ جیسا سپر پاور، اکانومک سپر پاور، اس کے ہیلتھ کیئر کا نظام تباہ برباد ہو گیا. کیوں؟ ایک وقت میں بہت سارے لوگ بیمار ہو کر آنے. لندن جیسا، UK جیسا ہیلتھ کیئر کا نظام کولیپس ہو گیا. چائنا کولیپس ہو گیا. کیا پتا چلا کہ دنیا کے جدید ہیلتھ کیئر سسٹم رکھنے والوں کے ملک میں بھی ایک وقت میں اگر بہت سارے لوگ بیمار پڑنے لگے تو امریکہ کولیپس ہو جاتا ہے، یورپ کولیپس ہو جاتا ہے، UK کولیپس ہو جاتا ہے، چائنا کولیپس ہو جاتا ہے، ٹرکی کولیپس ہو جاتا ہے، انڈیا کولیپس ہو جاتا ہے. آپ تو اکانومک سپر پاور بھی نہیں ہے. آج ہمارے یہاں آلموسٹ ایسی کنڈیشن ہے. پینڈیمک نہیں ہے ابھی، پینڈیمک نہیں ہے ابھی، کوئی وبا نہیں آئی ہوئی، لیکن نارمل حالات میں اتنے لوگ بیمار پڑ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کا جو نظام ہے وہ ایٹ دا ورج آف کولیپس ہے. اور آج دیکھیں آپ کہ دنیا کی اکانومیز آج تک جو کووڈ میں جو اکانومیز ڈاؤن ہوئی تھی، آج تک وہ اس اکانومی سے باہر نہیں آ سکتی. تو یہ جو ہیلتھ کیئر کا نظام ہے، یہ کسی بھی ملک کو اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے کافی ہے. آپ کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے. آج پاکستان نے ثابت کر دیا کہ پاکستان بیرونی دشمنوں سے اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کو، فورس کو وہ دھول چٹا سکتا ہے. پاکستان اس نے ثابت کر دیا، ان کی ساری ریپوٹیشن کو نیست و نابود کر دیا. لیکن یہ جو انٹرنل تھریٹس ہیں ہمارے، یہ جو انٹرنل ہمارے چیلنجز ہیں، اور یہ جو ہیلتھ کیئر کا چیلنج ہے، یہ اس ملک کو اندر سے کھا جائے گا خدا نہ خواستہ. تو ہمیں اس کو سمجھ کر چلنے کی ضرورت ہے. ہم ابھی تک پاکستان میں اب تک ہم سک کیئر پہ کام کرتے رہے کہ ہاسپٹل بنا کر لوگوں کا انتظار کرتے رہے. آپ کے اس وجہ سے جس ایک ہاسپٹل میں مریض کو، ڈاکٹر کو 30 بندے دیکھنے ہیں، 35 بندے مریض دیکھنے ہیں، وہ 350-400 پیشنٹ اس کے پاس دیکھنے والے، وہ کیسے دیکھے گا؟ مریض بھی پریشان، ڈاکٹر بھی پریشان. تو ہمیں خود کو مریض بننے سے بچانا ہے. یہ ہیلتھ کیئر ہے. یہ پورے پاکستان کو یہ شعور اسکولوں میں پڑھائی جانی چاہیے. یہ والی بات کورس میں شامل ہونی چاہیے. یہ والی بات بچپن سے دماغ میں ڈالو. اور اپنے بچوں کی پیدائش میں وقفہ ہونا چاہیے تاکہ اس کی اچھی نگہداشت کر سکیں، اس عورت کی جان بچا سکیں، اس کو مرنے سے بچائیں. وہ قتل ہے. ہم 10,000 ماؤں کا قتل کر رہے ہیں ہر سال. تو اس ٹیلی میڈیسن کے ذریعے، اس سینٹر کے ذریعے نہ کہ صرف یہاں پر دوائیں دی جائیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح کے سینٹر اس علاقے میں ہیلتھ کیئر کی ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر کی اویئرنیس کو پھیلانے میں اپنا اہم رول ادا کریں. اور یاد رکھیں کہ جو مریض یہاں پر آ رہا ہے آپ کے پاس، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اعلیٰ مخلوق. اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات قرار دیا، اللہ کی بنائی ہوئی سب سے اعلیٰ مخلوق. اور وہ مخلوق جو کہ تکلیف میں آپ کے پاس آ رہی ہے، وہ اپنے ساتھ جنت دوزخ دونوں لے کر آ رہا ہے ساتھ. آپ کے پاس جو گیون اپرچونٹی ہے، آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، طاقت دی ہے، یہاں رتبہ دیا ہے، آپ اپنے گیون ریسورسز میں اگر اس سے ہنس کر، مسکرا کر خود اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، خدا کی قسم آپ کی جنت یہیں سے ملے گی. اور اگر آپ اپنی اس ڈیلیورنس میں، ذمہ داری میں کوتاہی کرتے ہیں، تو یقین جانیے آپ کا شاید اس دنیا میں تو آپ کو نظر نہ آئے، لیکن اس ایک تکلیف زدہ انسان کی، مخلوق کی بد دعا سے خدا نخواستہ آپ کی دنیا بھی خراب ہو سکتی ہے اور آپ کی آخرت بھی خراب ہو سکتی ہے.